رانا مبشر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اس وقت ایم کیو ایم سے بھی اپیل کی گئی تھی ووٹ دینے کی، اور جے یو آئی فیس سے بھی ملاقات کی تھی، میاں نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن خاصے گلے شکوے اور شکایات بھی ہوئی تھیں۔ لگتا ہے کہ جے یو آئی اپنا ووٹ دے گی، اور ایم کیو ایم اس وقت جہاں پر کھڑی ہے، ایم کیو ایم کا آپ کو کیا سٹانس لگتا ہے؟ میرے خیال میں جی ایم کیو ایم کی پہلے بات کر لیتے ہیں۔ ایم کیو ایم جو ہے وہ تو بالکل ووٹ دے گی، اس میں تو میرے خیال میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے جے یو آئی ایف کا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ خود پریزیڈنٹ کے امیدوار بننا چاہتے تھے، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، اور وہ چاہتے یہ تھے کہ ان کو جناب پریزیڈنٹ کا امیدوار بنایا جائے، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں، اس سے پہلے بھی وہ یہی چاہتے تھے۔ پہلی دفعہ جب ڈاکٹر عارف علوی صاحب بنے تھے پریزیڈنٹ، اس وقت بھی مولانا صاحب کی خواہش تھی کہ جناب ان کو پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ بنایا جائے۔ اس بار وہ ذرا تھوڑا بہت سیریسلی اس چیز کو لے رہے تھے کہ وہ پریزیڈنٹ بنے، اور کسی حد تک میرے خیال میں نون لیگ نے بھی ان کو ایک ایشورنس دی تھی کہ یو ول بی آر کینڈیڈیٹ فار دا پریزیڈنسی۔ بٹ ہمارے پاکستان میں جو پالیٹکس ہے وہ چینج ہوتی ہے، اور بڑی فریکوینٹلی چینج ہوتی ہے، اور بڑی تیزی سے چینج ہوتی ہے۔ اٹس اے ڈے ٹو ڈے پالیٹکس، اور پھر وہ پالیٹکس میں جب چینجز آئیں تو اس میں مولانا صاحب جو تھے وہ بیک ڈراپ پہ چلے گئے، اور ان کی جگہ جناب آصف زرداری صاحب نے لے لی۔ اب آصف زرداری صاحب اور مولانا صاحب کی دوستی اپنی جگہ بہت اچھی دوستی ہے ان کی، اور آصف زرداری صاحب کئی مرتبہ ان کو کہہ چکے ہیں کہ جناب پبلکلی کہہ چکے ہیں کہ جناب مولانا صاحب اگر کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ اس کو پورا کرتے ہیں، وہ کمٹمنٹ بات اپنے تک کر رہے ہیں۔ لیکن آئی پرسنلی تھنک کہ ان دس پرٹیکولر کیس مولانا صاحب جو ہے وہ صدر کو ووٹ ڈالنے سے تھوڑا سا ہچکچائیں گے، اور رانا صاحب یہ ذاتی تعلق کی اگر بات کی جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اچک زئی صاحب کے زیادہ قریب ہیں مولانا فضل الرحمان، اور انہیں اگر وہ ووٹ دیتے ہیں تو ان کی جو ہے وہ تعلق اپنا وہاں پر نبھانے جائیں گے؟ وہ اچک زئی صاحب جو ہے ٹھیک ہے، وہ ایک ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جس پہ مولانا صاحب ووٹ ڈال سکتے ہیں، دیر آر پاسبلٹیز، بٹ وین اٹ کمس ٹو لائک زرداری صاحب تو وہاں پہ تھوڑے سے چانسز میرے خیال میں کم ہے کہ مولانا صاحب اس طرف جھکاؤ کریں، کیونکہ دوستی اپنی جگہ، لیکن میرا نہیں خیال کہ آصف زرداری صاحب کو مولانا صاحب ووٹ ڈالیں گے۔ لیکن وین اٹ کمس ٹو لائک اچک زئی صاحب، وہاں پہ بھی چانسز جو ہے 100% نہیں ہے، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں 50-50 چانسز ہو سکتے ہیں۔ بالکل، اگر ہم سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی بات کریں تو اگر وہ اس دفعہ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو دوسری مرتبہ صدر بنیں گے۔ جب وہ پہلی مرتبہ صدر بنے تھے اس وقت وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور پارلیمانی نظام حکومت تھا، لیکن اس کے باوجود یہ کہا جاتا تھا کہ بہت سے فیصلے ایوان صدر سے ہوتے ہیں، تو کیا اس دفعہ بھی وہ ایک مضبوط صدر بن کر سامنے آئیں گے؟ دیکھیں، آئی پرسنلی تھنک کہ آصف زرداری صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بہتر ہے اور باقی جماعتوں کی بنسبت، اور وہ اس لیے بہتر ہے کہ وہ صرف اور صرف کانسنٹریٹ کر رہے ہیں ایک تو کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پر، یعنی کہ صدر مملکت ہو گیا، چیئرمین سینٹ ہو گیا، گورنرز ہو گئے 2، تو ان پہ وہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں، اور نہ تو کابینہ کا حصہ بن رہے ہیں اور نہ ان کو کوئی اور چیز چاہیے فی الوقت ابھی تک ایز آف ناؤ۔ اس کے بعد وہ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کرنا یہ چاہتے ہیں کہ ابھی ایک طوفان آ سکتا ہے مہنگائی کا، کیونکہ یہاں پہ آئی ایم ایف کی کوئی نئی کنڈیشنز آ سکتی ہیں، انہوں نے ایک چنک دینا ہے پاکستان کو۔ اس کے علاوہ بجٹ آنا ہے جون میں، اس میں بھی ایک طوفان مہنگائی کا آ سکتا ہے، تو وہ ساری ہیٹ جو ہے پیپلز پارٹی فیس نہیں کرنا چاہتی۔ وہ چاہیں گے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہیٹ فیس کرے، اور اس وقت تک صدر مملکت جو ان پلیس ہو جائیں گے اپنے آفس کو سنبھال لیں گے، یعنی کہ زرداری صاحب اپنے آفس کو سنبھال لیں گے، تو اس کے بعد سوچا جائے گا کہ جناب، اور کیونکہ آصف زرداری صاحب ایک اچھے لیڈر ہیں، ایک اچھے سیاستدان ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے، بھانپ جاتے ہیں چیزوں کو، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ حکومت کتنی دیر چل سکتی ہے۔ اگر تو ان کی نظر میں یا ان کے مائنڈ میں یہ چیز ہوئی، یا ان کو کوئی ایسے انڈیکیٹرز ملے کہ جناب یہ حکومت جو ہے زیادہ عرصہ چل سکتی ہے، تو پھر تو وہ شاید کابینہ کا حصہ بن جائیں۔ لیکن اگر ان کے مائنڈ میں 0.1% بھی ایک کوئی چیز ایسی آئی کہ جناب یہ حکومت شاید زیادہ عرصہ نہ چل سکے، یا یہ اسمبلیاں زیادہ عرصہ نہ چل سکے،
تو وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہیں گے اور اپنے آپ کو اس سارے پروسیس سے دور رکھیں گے. کیونکہ اگر اسمبلیز کے اندر کوئی بھی 19-20 کا فرق آتا ہے, یعنی کہ اسمبلیز نہیں چل پاتی کسی بھی وجہ سے, یا کوئی اور نظام آ جاتا ہے ان پلیس, یعنی کہ پارلیمانی نظام کے علاوہ کوئی نظام آ جاتا ہے, تو جو کانسٹیٹیوشنل پوسٹیں ہیں اس میں آصف زرداری صاحب وہاں پہ موجود ہوں گے, پیپلز پارٹی وہاں پہ موجود ہوگی, تو آئندہ آنے والے دنوں میں وہ اپنے آپ کو سیف فیل کریں گے, انسٹیڈ کہ وہ کیبنٹ کا حصہ بنے یا پھر کوئی اور ایسا اسٹیپ لیں جو کہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ سے علاوہ ہو. So that is what People's Party is right now doing, and that is what People's Party is right now aiming at. So let's see what it's going to happen in the days to come, but it's going to be interesting days. I would say American phrase that interesting things are ahead. So وہ اس میں اس چیز کو ضرور مد نظر رکھیے گا کہ in particular in the case in politics in Pakistan, interesting days are ahead.